یہ چیز انسان کے اندر سے ختم کر دی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں محبت آ گئی ہے اپنے رب کی، اس کے دل میں اپنے خالق اور مالک کی محبت پیدا ہو گئی ہے. تو آگے کیا ارشاد فرمایا؟ جب انسان جو ہے وہ عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے اور یہ اپنی عبادت پر جو ہے وہ آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں میں اس کو کیا دوں گا. اب مجھے یہ بات بتائیں، نماز اللہ کی طرف سے فرض ہے، لیکن نماز کا جو بدلہ ہے یہ اللہ نے فرشتوں سے دلوانا ہے. اسی طرح زکوٰۃ اللہ کی طرف سے فرض ہے، حج فرض ہے، جتنی بھی عبادات ہیں یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، لیکن ان کے جو بدلے ہیں یہ اللہ نے فرشتوں سے دلوانے ہیں. لیکن روزہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام، آدم کے بیٹے کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے. فإنہ لی، کہ روزہ میرے لیے ہے اللہ فرما رہے. وأنا أجزی بھی، اور روزے کا بدلہ بھی میں خود عطا کروں گا. اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ ارحم الراحمین. اب مجھے یہ بات بتائیں کہ ایک جو ہے وہ آپ کسی MNA کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو کوئی چیز تحفے میں دیتا ہے، وہ چھوٹی ہوگی یا بڑی ہوگی؟ وزیر کے مقابلے میں چھوٹی چیز ہے. اور اسی طرح وزیر کے مقابلے میں وزیر اعظم کی طرف سے جو تحفہ ملے وزیر کا تحفہ چھوٹا. جو فرشتوں سے عبادات کے بدلے ملنے ہیں وہ چھوٹے، اور جو اللہ دے گا وہ سب سے بڑا تحفہ ہوگا. اور وہ کیا ہوگا؟ وہ اللہ کی شایان شان ہوگا کہ اللہ اس روزے کے بدلے میں ہمیں کیا عطا فرماتے ہیں. یہ تو ایک ہو گیا حدیث کا ایک جو ہے مطلب کہ اللہ تعالیٰ خود بدلہ دیں گے. اور کیسے دیں گے یہ اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ ہمیں جنت میں اس روزے کا بدلہ. اور کبھی کبھی آپ نے سوچا ہوگا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے بھی نہیں کروائی. اللہ نے، فرشتے سجدہ تو کر رہے ہیں، ذکر تسبیح تو کر رہے ہیں، لیکن فرشتے روزہ نہیں رکھ سکتے. کیوں؟ اللہ نے فرشتوں کے اندر وہ صفت نہیں رکھی روزہ رکھنے کی. اب مجھے یہ بات بتائیں، جب فرشتوں کے اندر روزہ رکھنے کی صفت نہیں تو بدلہ بھی فرشتوں سے نہیں دلوایا. ہاں، اللہ نے فرشتوں کے اندر وہ صفت نہیں رکھی، فرشتوں سے بدلہ بھی روزے کا نہیں، جزا بھی نہیں دلوائی. اب اللہ روزے کا بدلہ خود دیں گے، وہ اس کی شایان شان ہے، وہ کیسے بدلہ عطا فرماتے ہیں اور وہ اپنے بندے کو کتنا عظیم بدلہ عطا فرماتے ہیں. ایک ترجمہ تو یہ ہو گیا. اور دوسرا ترجمہ محدثین نے کیا ہے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اللہ فرماتے ہیں روزے کا بدلہ میں خود بن جاؤں گا. جس کو اللہ مل جائے اس کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ جسے احکم الحاکمین، رب العالمین، ارحم الراحمین، جسے اللہ کی ذات مل جائے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لِي، روزہ میرے لیے، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اور روزے کا بدلہ میں خود بن جاؤں گا. ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ کو اس بات سے، اس مثال واقعے سے اس حدیث کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا. ایک بادشاہ کی بیوی تھی، غالباً 4 بیویاں تھی. تو ایک بیوی سے بادشاہ کو بڑی محبت تھی، باقی بیویاں جو ہے وہ جلتی تھی. آپ کو پتہ ہے سوکروں کے اندر ہوتا ہے. تو اکثر جو ہے یہ بیویاں کہتی تھی کہ آپ کو اس ایک بیوی سے محبت کیوں ہے؟ خیر بادشاہ جواب نہیں دیتا تھا اور کہتا تھا میں موقع آنے پر آپ کو جواب دوں گا. کئی دن گزر گئے، بیویوں کو بات بھول گئی. ایک دن بادشاہ نے کہا کہ آج میرا جو ہے وہ میری طرف سے یہ حکم ہے کہ میری بیویوں میں سے ساری بیویاں خزانے میں سے کوئی بھی چیز لینا چاہتی ہے ان کو اجازت. آج میرا جو ہے وہ سخاوت کا دروازہ کھلا ہے. آج جو ہے جو میری بیوی کوئی بھی چیز جو ہے وہ خزانے سے لینا چاہتی ہے اس کو اجازت ہے. خیر بیویوں کو تو معلوم ہو گیا، کوئی جو ہے وہ ہیرا اٹھا رہی ہے، کوئی جو ہے وہ لال اٹھا رہی ہے، کوئی یاقوت اٹھا رہی ہے، کوئی جو ہے وہ سونے کو اٹھا رہی ہے. یہ جو بیوی جس سے بادشاہ کو محبت ہے یہ خاموش کھڑی ہے. اب وہ ساری اس پہ ہنس رہی ہے کہ دیکھو کتنی احمق اور بے وقوف ہے. آج بادشاہ نے اعلان کر دیا اور یہ آج کے دن بھی اپنی کیا دکھا رہی ہے؟ بے وقوفی دکھا رہی ہے. آج تو خزانہ لوٹنے کا دن ہے. آج تو بادشاہ پتہ نہیں دوبارہ بادشاہ کے دل میں ایسی سخاوت پیدا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. آج تو بادشاہ کے خزانوں سے لینے کا دن ہے. تو اب وہ جو ہے وہ سب نے جب اپنی اپنی مرضی کی چیز لے لی
تو بادشاہ نے اس کو کہا تو بھی کوئی چیز لے گی یا نہیں لے گی؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ کا سوال کیا ہے؟ کہنے لگے بادشاہ نے کہا میرا سوال یہ کہ آج مجھ سے جو بھی چیز مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ کہا یہی سوال ہے؟ تو کہا اس نے فوراً بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ مجھے آپ مل جائیں۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہو کہ میں مل جاؤں؟ میں خزانے دے رہا ہوں، تم کہہ رہے ہو کہ بادشاہ مل جائے۔ کہا جب بادشاہ مل جائے تو ساری چیزیں مل جاتی ہے، جب بادشاہ مل جائے تو ساری چیزیں خود بخود مل جاتی ہے، جب اللہ مل جائے تو آپ کو ساری دنیا کی چیزیں، آخرت کی چیزیں، جنت بھی مل جائے گی اور جنت کی ساری نعمتیں بھی مل جائے گی۔ اللہ کو کوئی کمی نہیں ہے۔ حضرات محترم، ہمارا مقصود، ہمارا مطلوب، ہمارا محور اور ہمارا ہماری جو منزل ہو وہ اللہ کی ذات ہو۔ اللہ کی ذات مل جائے بند روزے کے بدلے میں تو میرے لیے یہ عبادت میرے لیے یہ چھوٹی عبادت ہے۔